وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے گی۔ غیر ضروری سوالات سے گریز کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، جبکہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت مکمل نہیں ہوئی، تبد لکم، تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس پر معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ غیر ضروری سوال نہ کیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حج ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے بار بار یہ سوال مت کر، اگر میری زبان سے ہاں نکل گئی نا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہر سال حج کرنا فرض قرار پائے گا۔ غیر ضروری سوالات سے گریز۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا الحمدللہ کہ یہود نے یہی غیر ضروری سوالات کیے تھے اپنے نبی سے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، وہ بھی اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ باقی نفلی طور پر آپ چاہیں ہر سال حج کریں، کون روکتا ہے؟ لیکن جب آپ اس کی فرضیت کے بارے میں پوچھیں گے، اگر صاحب شرع نے اس پر ہاں کہہ دیا تو شریعت کا حصہ قرار پائے گا۔ فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، ایک قوم تم سے پہلے بھی ایسے سوال کر چکی ہے، ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ کفر کرنے والے ہو گئے تھے، پھر ان کی شریعت اتنی مشکل ان کو لگنے لگی تھی کہ پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی سائبہ، کوئی وسیلہ اور کوئی حام مقرر نہیں کیا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ایسے کچھ نام گھڑ لیا کرتے تھے خود ساختہ، اور پھر ان کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہم نے تو ایسی چیزیں نہیں مقرر کی۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے اپنی جانوں کی، تمہیں اپنی جان کا جواب دینا ہے۔ اور اس سے ایک گمان یہ گزرتا ہے کہ شاید اب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بس اپنے آپ کو بچا لوں، یہی بہتر ہے۔ بعض صحابہ کو بھی یہ گمان گزرا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اس آیت پر، کہا لوگو تم علیکم انفسکم کی تعویل یہ کرنے لگے ہو کہ شاید تم پر صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہے، باقی معاشرے کی نہیں ہے، یہ اس کی تعویل نہیں ہے، یہ اس کی توجیہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے بندوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا، وہ برائی کو دیکھیں گے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ظلم کو دیکھیں گے، اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ معاشرے میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فریضہ ہے اس امت کا۔
اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم میں سب سے بدتر ہیں، وہ تمہارے قائد بن جائیں گے، تمہارے لیڈرز بن جائیں گے، اور وہ تمہیں سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ شخص جو خود گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو گواہی کا معاملہ تمہارے درمیان ایسے ہوگا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کی حالت آئے گی، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص ہوں تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو ہوں تمہارے غیروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، تو وہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ اگر تمہیں شک ہو، یعنی اگر کوئی مسلمان شخص اور سفر میں ہے اور اس کو موت آ گئی تو وہ وصیت کیسے کرے گا؟ لا نشتری بہ ثمنا، وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں، انا اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم اس صورت میں بڑے گناہگار ہوں گے، فإن أصر على أنهما استحقا إثما، پھر اگر خبر ہو جائے کہ یہ دونوں جو گواہ تھے یہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران يقومان مقامهما، تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذين استحق عليهم الاولیان، ان میں سے جو قریب تر ہوں اس میت کے جن کا حق مارا گیا ہے، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے زیادتی کی ہوگی تو بے شک پھر ہم ظالم لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح صورت پر گواہی دیں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں لوٹائی جا سکتی ہیں قسم اٹھانے کے بعد، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب ملا، تمہاری امت کا رسپانس کیا تھا، تمہاری دعوت پر انہوں نے کیا عمل کیا؟ قالوا، وہ رسول عرض کریں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک یا اللہ آپ ہی ہیں جو سارے راز جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، پھر اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری روح القدس کے ذریعے سے مدد کی تھی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گفتگو کرتے تھے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی، اور تم گفتگو کرو گے اپنی ادھیڑ عمری میں بھی، یعنی دنیا میں واپس نازل ہونے کے بعد۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات و انجیل بھی سکھائی تھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور تم گارے سے ایک پرندے کی صورت بناتے تھے میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کے احسانات تھے عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے ان کو یہ معجزے عطا فرمائے۔ گارے کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو
میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور پھر جب تم زندہ کر دیتے تھے مردے کو میرے حکم سے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اسے پکارتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اللہ اس میں زندگی پیدا کر دیتے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہنے لگے کفر کرنے والے ان میں سے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ سب نہیں ہے مگر بڑا کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا تھا، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ حواری کہنے لگے ہم ایمان لائے، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا، یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربک، اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ایسے کر سکتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیا آپ کا رب ہمارے لیے ایسا کر دے گا کہ ایک دسترخوان جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان سے اتار دیا جائے؟ اصل میں آپ یہ سمجھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہیں، اور یہ ہیں تو بہرحال بنی اسرائیل کی نسل میں سے، جن کے اوپر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من و سلوہ اتارا تھا۔ اس من و سلوہ کی ناقدری انہوں نے خود کی تھی، کہا تھا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس کی بجائے اناج چاہیے، گیہوں چاہیے، سبزیاں چاہیے، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے، یہ بغیر محنت کے رزق تمہیں مل رہا تھا، تم اس کی ناقدری کرتے ہو، اب خود سے محنت کرو، کماؤ اور کھاؤ۔ تو اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس پر اب ان کا دل دوبارہ مچل رہا ہے کہ ہمارے باپ دادوں کو تو من و سلوہ ملتا رہا تھا، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے تو کیا یہ بات ہو۔ قال، اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے اتار دیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن آپ ہمارے لیے یہ دسترخوان اتاریں گے یہ ہمارے اولین اور آخرین کے لیے، ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید شمار ہوگی، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوگا۔ وآیۃ منک، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور یا اللہ آپ ہی سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بلا شبہ میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں عطا کر دوں گا، میں آپ کی دعا قبول کر لوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، اللہ کی واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی نعمت انجوائے کرنے کے بعد بھی کسی نے کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس کو پھر میں ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہو، پھر اس کے لیے بچت کی گنجائش نہیں ہے، پھر کوئی معذرت نہیں ہے، پھر کوئی عذر نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، یہ آپ نے کہا تھا انہیں۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، میں کیسے کہہ سکتا تھا یہ جملہ، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کروں جو حق پہ نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر یا اللہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ ضرور اس کو جانتے ہوتے،
آپ کے علم میں ہوتا اگر میں نے ان کو کوئی ایسی بات کہی ہوتی. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی سب راز جاننے والے ہیں. ما قلت لہم، میں نے انہیں ہرگز نہیں کہا تھا. ایک مرتبہ اظہار کر دیا ہے، ایک مرتبہ معذرت کر لی، ایک مرتبہ یہ کہہ دیا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کو شرک کا حکم نہیں دیا تھا، پھر دوبارہ ما قلت لہم، یا اللہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی، سوائے وہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور میں نے ان تک یہی پیغام پہنچایا تھا عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تب تک تو میں ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ پھر آپ ہی ان پر نگران تھے، میں نہیں جانتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا ہے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آ رہی ہے اللہ سے. اور بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، اللہ کا ہر پیغمبر اپنی امت سے محبت کرتا ہے، لیکن جو محبت رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے، ویسی محبت کبھی کسی نے نہ کی ہوگی. روایت میں آتا ہے ایک پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کر پوری رات اس ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے ہیں اور روتے رہے ہیں. پوری رات ایک آیت، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم، یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دے دیں، فإنہم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو اس عذاب کا حقدار بنا رکھا ہے. آپ چاہیں تو انہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کو کون روکے گا؟ آپ کو کون منع کرے گا؟ آپ تو رب ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ انہیں سزا دیں گے، جسٹیفائیڈ ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں آپ کے بندے ہیں، آپ انہیں عذاب دیں. وإن تغفر لہم، اور یا اللہ کہیں آپ ان کو معاف کر دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ اتنے حکمت والے بادشاہ ہیں. یہ بڑے چھوٹے ہیں، یہ بڑے غلام ہیں، یہ بڑے بے بس ہیں، یہ بڑے کمزور ہیں، یہ بڑے ضعیف ہیں، آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں. پوری رات میرے نبی میرے اور آپ کی خاطر اس آیت کو پڑھ کے روتے رہے ہیں. اللہ آپ چاہیں تو دے دیں عذاب، لیکن آپ کی بادشاہت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے جاہ و جلال میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ انہیں معاف کر دیں. جس نبی کو مجھ سے آپ سے اتنی محبت ہے، اس نبی کے دین کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے آج تک؟ وہ نبی جو راتوں کو میرے آپ کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ہم نے سوائے زبانی محبت کے نعروں کے کیا کیا اس نبی کی خاطر؟ ہم تو اپنے چہرے ان کی طرح بنانے کے قائل نہیں ہیں. ہمارے لیے تو فیشن وہ ہے جو یہود و نصارہ سے آئے. ہم تو اپنی ظاہری شکلیں بھی ان کی طرح کی بنانے کے قائل نہیں ہیں. شاید کیا کیا ہم نے اللہ کے نبی کی خاطر، جو پوری رات ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. اور ذرا اس کو تخیل میں لا کے سوچیں، اگر قیامت کے دن اللہ نے ایک قطرہ میرے سامنے رکھا اور کہا یہ تمہارے نبی کا وہ آنسو ہے جو تمہارے لیے بہایا گیا تھا، اس ایک قطرے کا حساب دے دو، میں سمندروں کے اعمال بھی اکٹھے کر کے لے آؤں نا تو اپنے نبی کے ایک آنسو کا حساب نہیں دے سکتا.
جس خلوص سے، جس محبت سے میرے نبی نے میرے لیے آنسو بہائے. اور وہ آنسو صرف متقیوں کے لیے نہیں تھے، زہداء کے لیے نہیں تھے، صلحاء کے لیے نہیں تھے، اولیاء کے لیے نہیں تھے، وہ آنسو میرے آپ کے لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلوص اور اس محبت کا جواب دینا پڑ گیا قیامت کے روز، تو کیسے دیں گے؟ اس پہ ذرا غور کر لیں. قال اللہ نے جواب دیا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، وہی ہے جو شاندار کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی جو ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے.